آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات فاتحہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وسخاوتہم وجلالتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا هذه الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صلوات بھیج دیں بابا مسلم بزرگان مذہب و ملت برادران ایمانی کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حور انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام
بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش عزا پر بلا کے رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے خیانتوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں فقرہ صرف کر رہا ہوں، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور یہ فقرہ نہیں ہے آپ کا قصیدہ ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے خیانتوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں ہماری آنکھوں میں امانت زہرا رکھ دی۔ اگر آپ نے فقرہ محسوس فرمایا ہو تو شہزادی کی بارگاہ میں صلوات نظر فرمائے۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، آپ کو بھی کہیں شریک ہونا ہوگا، ہمیں بھی اس مجلس کے بعد اور مجلس پڑھنی ہے، لہذا بہت طویل گفتگو نہیں ہے، بجائے اس کے کہ سورۃ بقر کی تلاوت کروں، مناسب جانتا ہوں کہ آج سورہ کوثر پڑھ دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلوات ارشاد فرمائیں بآواز بلند۔ میں مولانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لے آئیں، وہاں پہ ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں۔ ایک اور صلوات ارشاد فرما دیں۔ مگر جتنی دیر بھی گفتگو ہوگی آپ کی توجہات کا سوال ہی ہوں کہ باتیں نازک ہیں، اگر میں عرض کر سکا، مجھے مناسب لفظوں کے قالب میسر ہوئے اور ما فی الضمیر ان میں ڈھال سکا تو انشاءاللہ بیاض دل پر باتیں تحریر ہو جائیں گی، مگر شرط ہے توجہ۔ ادعونی استجب لکم، خدا اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اے میرے بندو مجھ سے دعا کرو، اے میرے بندو مجھ سے سوال کرو، اے میرے بندو مجھ سے طلب کرو، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، اے میرے بندو میری بارگاہ میں آؤ، دامان دل پھیلاؤ، کشکول طلب بڑھاؤ، زنبیل تمنا دراز کرو، کہ میں منتظر ہوں تمہاری دعائیں سننے کا، میں چاہتا ہوں کہ تم مانگو اور میں تمہارا کاسا بھر دوں، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہارا دامن بھر دوں، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے اپنی حاجت بیان کرو اور میں تمہارا کشکول پر کر دوں، مگر آؤ تو صحیح، مجھ سے مانگو تو صحیح۔ اب یہ بشریت کی پستی نہیں ہے تو کیا ہے کہ جو دروازے دستک دینے کے بعد بھی نہیں کھلتے وہاں تو بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، جو دروازے دستک دینے کے بعد بھی نہیں کھلتے وہاں بھیڑ لگی ہے، اور اللہ بلا رہا ہے میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے باتیں کرو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ شیبو بھائی غور کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے کیا لطف ہے، کیا کرم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا ہماری باتوں کا جواب دے دے، جب ہم بلائیں تو وہ بول دے، لیکن یہاں اس کا برعکس ہے، وہ بلا رہا ہے، ہم بولنے کو تیار نہیں ہیں۔ کہہ رہا ہے میرے بندو آؤ، آواز ذرا گرفتہ ہے مگر ابھی تھوڑی دیر میں حضرت نے چاہا تو یہ پریشانی دور ہو جائے گی، توجہ رکھیے گا۔ تو اب اللہ چاہتا ہے بندہ سوال کرے، بندہ مانگے،
بندہ اس کی بارگاہ میں آئے کیا لطف ہے۔ آ میرے بندے مجھ سے مانگ، آ میرے بندے مجھ سے سوال کر۔ اچھا میں سمجھ گیا، دن نکلا ہے، سورج روشن ہے، اجالے پھیلے ہیں، دامن پھیلانے میں شرم آ رہی ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا انتظار کر لے، میں نے پردہ شب بھی بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب سب سو جائیں تب آ جانا میری بارگاہ میں، کہ نیند سب کو آتی ہے مجھے نہیں آتی۔ آہا، نیند سب، فقرہ کہنے جا رہا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں، نیند سب کو آتی ہے مجھے نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں علی کا خدا ہوں۔ اللہ اکبر، صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ مولانا ولی حیدر صاحب، نیند سب کو آتی ہے مجھے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میں علی کا خدا ہوں۔ جس کا علی بندہ ہو کے پوری زندگی میں صرف ایک رات سوئے، اس علی کے خدا کو نیند کہاں آئے گی؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے۔ آؤ میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک، توجہ، پسندیدہ ترین عمل یہ ہے کہ بندہ اس سے مانگے، بندہ اس سے سوال کرے۔ اب یہ دعا کتنی اہم ہے اسے سمجھنا ہو تو یوں سمجھیے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات بھر مصلی پر پڑا رہے، سجدوں پر سجدے کرتا رہے اور اللہ کی بارگاہ میں دست دعا دراز نہ کرے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی نمازیں اس کے منہ پر مار دو، اس لیے کہ اس نے مجھے اس قابل نہ جانا کہ مجھ سے کچھ مانگے، مجھ سے کوئی سوال کرے، اس کی نمازیں اس کے منہ پر مار دو۔ یہ دنیا کی بادشاہت ہے کہ سوال کرنے سے بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کی نمازیں اس کے منہ پر مار دو، اس لیے کہ مجھے اس نے قابل سوال نہ سمجھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بھی نمازی پائے جاتے ہیں جن کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب ایسے بھی نمازی پائے جاتے ہیں جن کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ سرکار خطیب الایمان ایک جملہ کہتے تھے کہ میں یوں بیٹھا ہوا ہوں، اگر کوئی ادھر سے تماچا مارے میرا منہ ادھر ہو جائے گا، ادھر سے تماچا مارے میرا منہ ادھر۔ صلوات بھیجیں بابا، ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللہ اکبر، یا اللہ، یا اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ چاہتا ہے بندہ اس سے دعا کرے، بندہ اس سے مانگے، تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ بندہ اس سے سوال کرے۔ بندے کی مجبوری کیا ہے؟ غیرت جوہر بشر ہے۔ ہائے حسین، غیرت جوہر بشر ہے، غیرت کمال بشر ہے، غیرت ارتقاء بشر ہے، فقرہ کہوں غیرت قیمت بشر ہے۔ اگر غیرت قیمت، داد چاہتا ہوں فقرے کی، تاریخ سمیٹ رہا ہوں، اگر غیرت قیمت بشر نہ ہوتی تو طول تاریخ میں بکنے والا ہر انسان ایک ہی قیمت پہ بکتا۔ ہائے 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 ہائے، مختلف قیمتوں پر بکنا یہ بتاتا ہے کہ جس کی جیسی غیرت اس کی ویسی قیمت۔ تو غیرت جوہر بشر، غیرت کمال بشر، اس کا مطلب غیرت ہے تو ہم انسان ہیں، غیرت نہیں ہے تو ہم انسان نہیں ہیں۔ انسان ہونے کے لیے غیرت دار ہونا
ضروری ہے دنیا والوں جنہیں خلیفہ ثابت کرنے پر تلے ہو پہلے انہیں انسان تو ثابت کرو. آئے 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 صلوات بھیجیں بابا سے بولو. یا اللہم صلی علی محمد. انسان ہونے کے لیے غیرت دار ہونا ضرور. اگر غیرت ہے تو ہم انسان ہیں, غیرت نہیں ہے تو ہم انسان نہیں ہیں. تو غیرت کیا ہے؟ جوہر بشر. اب جب غیرت جوہر بشر ہے تو غیرت کے کچھ تقاضے بھی ہوں گے. دست ادب جوڑ رہا ہوں میں, تمہید سے گزر چکا, نتیجہ آ گیا ہے. غیرت کے کچھ تقاضے بھی ہوں گے بے شک. دیکھیے دنیا ایک سائیکل ہے, ایک چین ہے, یوں چلتی ہے دنیا. حالات کسی کے یکساں نہیں رہتے, کبھی نرم کبھی گرم, کبھی اچھے کبھی برے, کبھی 19 کبھی 20, گدا ہو تونگر ہو, فقیر ہو امیر ہو, رعایا ہو سلطان ہو. حالات کسی کے یکساں نہیں. ضرورتوں کی زنجیر جکڑتی سب کو ہے. دین دین فطرت ہے, فطرت کے آنگن میں اتر کے پڑھ رہا ہوں, مگر محسوس فرمائیے گا ضرورتوں کی زنجیر سب کو جکڑتی ہے. لیجئے ضرورتوں نے گھیرا, سر جھکا کے بیٹھے سوچنے لگے کہاں جائیں, کس کے پاس جائیں, کس سے سوال کریں. سوچتے سوچتے ایک نام بھی ذہن میں آ گیا. میں نے سوچا چلو مولانا صاحب کے پاس چلتے ہیں کہ ان سے پرانے تعلقات ہیں, اپنی بات کہیں گے. میں مثال اپنے لیے دے رہا ہوں مگر سب پہ منطبق ہو رہی ہے. گھر سے نکلے, دروازے پہ پہنچے, دستک دی, دروازہ کھلا, مولانا نکلے, سلام و کلام, آئیے تشریف لائیے, مہمان خانے میں بٹھایا, ضیافت فرمائی اور پھر خود ہی پوچھا کیسے آنا ہوا. ہائے ہائے ہائے, خود ہی پوچھا کیسے آنا ہوا. گئے تھے مانگنے, گئے تھے سوال کرنے, گئے تھے ضرورت لے کے, گئے تھے دامن پھیلانے. آپ نے سوال کا موقع بھی دیا لیکن اس سے پہلے کہ ہاتھ پھیلاتے اندر سے غیرت چیخی, خبردار ہاتھ نہ پھیلانا. ذرا سا بولیے, اگر میں عین فطرت پڑھ رہا ہوں تو بولیے ہاتھ نہ پھیلانا. غیرت نے اندر سے کہا. چنانچہ غیرت دار افراد یہ بات جانتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سوال کرنے جاتے ہیں پلٹ کے آ جاتے ہیں. میں غیرت داروں سے مخاطب ہوں, سوال کرنے جاتے ہیں پلٹ کے آ جاتے ہیں. کیوں؟ ہمت نہیں پڑتی, غیرت اجازت نہیں دیتی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہاتھ پھیلانے سے عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں, غیرتیں رسوا ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ غیرت ہے جوہر بشر. غیرت کا تقاضا یہ ہے فاقے کر لیجئے, سوال نہ کیجئے, بھوکے رہ لیجئے, ہاتھ نہ پھیلائیے. اے میرے پروردگارا, تو نے ہی بشر کو بھی پیدا کیا, تو نے ہی غیرت بشر کو بھی پیدا کیا. غیرت کہتی ہے مانگنا نہیں, تو کہتا ہے میرے بندے مانگ, میرے بندے مانگ, میرے بندے مانگ. یہ فلسفہ کیا ہے؟ مانگنے سے تو غیرتیں نیلام ہوتی ہیں, عزتیں رسوا ہوتی ہیں. آواز پروردگار آئے گی, تجھے کیا خبر؟ میں نے اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں مانگنے کا حکم دے کے ان کی عزتیں ہی تو بچائی ہیں. ہائے ہائے ہائے, خدا حسین کا واسطہ, خدا حسین کا واسطہ ہے, توجہ, بات کو سمیٹ رہا ہوں. میں نے اپنی بارگاہ میں اپنے بندوں کو مانگنے کا حکم دے کے ان کی عزتیں ہی تو, رضوی بھائی, عزتیں ہی تو بچائی ہیں. وہ کیسے؟ مانگنے سے تو عزتیں نیلام ہوتی ہیں, غیرتیں رسوا ہوتی ہیں. آواز قدرت آئی, تجھے کیا خبر؟ میں نے انہیں پیدا کیا ہے, میں ان کی عادتیں جانتا ہوں, ان کی نیتیں جانتا ہوں, ان کی طبیعتیں جانتا ہوں, ان کی جبلتیں جانتا ہوں, ان کی خصلتیں جانتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ غیرت ایک حد تک دیوار بنے گی, مگر جب
ضرورتوں کا طوفان سر سے اونچا ہوگا تو یہ غیرت کی دیوار کو ڈھا دے گا اور کسی نہ کسی کے آگے دامن پھیلائے گا، ہاتھ پھیلائے گا۔ یہ جس کے پاس بھی جائے گا، خدا حسین کا واسطہ ہے توجہ، جس کے پاس بھی جائے گا ہو سکتا ہے وہ کچھ دے دے مگر ذلیل ضرور کرے گا، ذلیل ضرور کرے گا۔ میں نے اپنی بارگاہ میں اس لیے بلایا کہ اگر یہ میرے غیر سے مانگے گا تو وہ ذلیل کرے گا، مجھ سے مانگے گا میں ذلیل نہیں کروں گا، غیر سے مانگے گا ذلیل کرے گا، مجھ سے مانگے گا میں ذلیل نہیں کروں گا۔ اللہ ہی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ شان عطا دو ہی جگہوں پر نظر آئی، یا اللہ عطا کر کے ذلیل نہیں کرتا، یا اہل بیت عطا کر کے ذلیل۔ ہائے 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 اللہ اکبر، اللہ صلوات بھیجیں بابا سے بلا، اللہ اکبر۔ خدا عطا کرتا ہے تو وہ بھی ذلیل نہیں کرتا، اہل بیت عطا کرتے ہیں تو وہ بھی ذلیل نہیں کرتے۔ ہائے حسین، وہ دے جب بھی عزتوں میں اضافہ کر دے، اہل بیت عطا کریں جب بھی عزتوں میں اضافہ کر دیں۔ آئیے دلیل عرض کرتا ہوں۔ ذلیل کا لفظ تو بہت بڑا لفظ ہے، اتنا بڑا لفظ ہے کہ خدا نہ کرے کہ کسی کے دامن حیات سے یہ لفظ لپٹ جائے۔ ذلیل ایک لفظ ہے جتانا، ایک لفظ ہے جتانا۔ اہل بیت وہ کریم گھرانہ ہے، یہ احسان کر کے ذلیل کرنا تو بڑی بات، یہ جتاتے بھی نہیں ہیں۔ اور اب یہ جو بات میں پڑھنے جا رہا ہوں میرے وجود سے بہت بڑی بات ہے، مگر اس بارگاہ کی عطا ہے جو اہل نظر کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں۔ اہل بیت جتاتے بھی نہیں۔ یہ جتانا کیا ہے؟ یہ شہر شہر زباں ہے، یہ شہر شہر ادب ہے، یہ شہر شہر ازا ہے۔ گونگے یہاں بولنا سیکھتے ہیں، لہٰذا یہ جانتے ہیں آپ مجھ سے بہتر کہ ہر لفظ ایک پس منظر رکھتا ہے، ایک بیک گراؤنڈ رکھتا ہے۔ جیسے مثال دے رہا ہوں، ایک لفظ ہے فرار۔ کیا؟ فرار۔ فرار کا لفظ ایک مثال ہے، فرار۔ ہر لفظ ایک پس منظر رکھتا ہے۔ لفظ فرار بولا گیا آپ سمجھ گئے، جیسے کسی سے آپ نے پوچھا بھائی فلاں کا کیا رہا، انہوں نے کہا فرار۔ میں دعائیں چاہتا ہوں اہل نظر سے، فلاں کا کیا رہا، ان کا فرار۔ بھائی اتنا کہہ کے وہ آگے بڑھ گئے، مزید نہ آپ نے کچھ پوچھا نہ انہوں نے کچھ بتایا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ بتانے میں کامیاب ہو گئے، آپ سمجھنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک ہی لفظ انہوں نے کہا فرار، کہ بھئی آپ چپ کیوں ہو گئے؟ کہ لفظ نے بتا دیا۔ کیا بتایا؟ کہ یہ بتا دیا جس میدان سے بھی بھاگے ہوں اس میدان کے سپاہی تھے نہیں، بن بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس میدان سے بھی بھاگے ہوں اس میدان کے سپاہی تھے نہیں، بن بیٹھے تھے۔ تو لفظ تو ایک ہی بولا گیا نا، فرار۔ آپ سمجھ گئے۔ اسی طریقے سے لفظ ہے جتانا، یہ جتاتے بھی نہیں۔ جتانا کسے کہتے ہیں؟ ہر محلے میں شریف مخیر ہوتے ہیں جو احسان کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، مگر چاہے جتنا شریف مخیر ہو، توجہ چاہ رہا ہوں، جس کے ساتھ احسان کر رہا ہے اگر پے در پے اس کی طرف سے آزار ملتا رہے تو کسی نہ کسی موڑ پر جتائے گا ضرور۔ شریف ہے ذلیل نہیں کرے گا۔
جتائے گا ضرور، یعنی چوراہوں پر اعلان نہیں کرے گا، بس کہیں چلتے پھرتے نظر پڑ گئی، آگے بڑھیں گے وہ بازو پکڑ کے کونے میں لے جائیں گے، کان میں چپکے سے کہیں گے میاں میرے خلاف آج کل بڑی اڑانے بھر رہے ہو، کیا بھول گئے وہ وقت؟ دعائیں چاہتا ہوں، کیا بھول گئے وہ وقت؟ بس اتنا کہا، آگے بڑھ گئے۔ یہ جو کان میں کہا بھول گئے وہ وقت، اسی کو کہتے ہیں جتانا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو جتاتا بھی نہیں۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے کہ پہلی محرم سے لے کے 10ویں محرم تک ایک بار بھی حسین نے حر سے کہا حر بھول گیا وہ وقت جب تیرے لشکر کو پانی پلایا؟ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک بار بھی کہا حر بھول گیا وہ وقت جب تیرے لشکر کو پانی پلایا تھا؟ نہیں کہا، حالانکہ کہہ سکتے تھے، حق تھا حسین کو، مگر نہیں کہا۔ کیوں؟ کریم ہیں، یہ کرم کر کے جتاتے نہیں ہیں، کرم کر کے یہ جتاتے نہیں ہیں، ایسے کریم لوگ ہیں۔ احسان کر دیا تو احسان کر دیا، ایک بار بھی حر سے نہیں کہا حر آج میرے بچے پیاسے ہیں، بھول گیا وہ وقت؟ کہہ سکتے تھے مگر نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا آخری بات اور زحمت تمام، مگر دعائیں چاہتا ہوں۔ دعا اللہ چاہتا ہے بندہ دعا کرے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ دعا کہتے کسے ہیں۔ تو اپنی زبان میں اگر دعا کا ترجمہ کریں تو یہ ہوگا دعا کہتے ہیں اللہ سے بات چیت کرنے کو۔ دعا کہتے ہیں اللہ سے بات چیت کرنے کو، گفتگو کرنے کو۔ جیسے ابھی مغربین پڑھ کے آئے ہوں گے آپ، تو دوسری رکعت میں جب آپ نے سورہ قل ہو اللہ پڑھ لیا ہوگا تو چاہا کہ رکوع میں جائیں، اللہ نے کہا ابھی نہیں، ہاتھ پھیلاؤ۔ اور سنو، اتنے بلند کرنا ہاتھ کہ یہ پتہ چل جائے کہ دنیا کے آگے نہیں پھیلا رہے ہو، میرے آگے پھیلا رہے ہو ہاتھ۔ تو اس کا نام کیا ہے؟ دعائے قنوت۔ کیا پڑھا آپ نے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ انشاءاللہ یاد رہ جائے گی بات۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی معبود میری مغفرت، میرے ماں باپ کی مغفرت، میرے مومن بھائیوں کی مغفرت، میری مغفرت، میرے ماں باپ کی مغفرت، میری مغفرت، میرے ماں باپ کی مغفرت۔ یہ آپ اس سے باتیں ہی تو کر رہے ہیں، دعائیں چاہتا ہوں اہل نظر سے، یہ آپ اس سے باتیں ہی تو کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب جہاں فاصلے گھٹ جائیں اور بندہ اتنا قریب ہو جائے کہ اس سے باتیں کرنے لگے، اسی کو دعا کہتے ہیں۔ لفظیں بدلتا ہوں تاکہ اور واضح ہو جائے۔ جہاں فاصلہ اتنا گھٹ جائے، بندہ اللہ سے اتنا قریب ہو جائے کہ اس سے باتیں کرنے لگے، لغت شریعت میں اسی کو معراج کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، لغت شریعت میں اسی کو معراج کہتے ہیں۔ اب سمجھے حضور نے کیوں کہا الصلاۃ معراج المومن۔ لیکن ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، معراج المسلم نہیں کہا، معراج المومن کہا۔ مومن کی معراج، مومن کون ہے؟ جس کے خیمہ دل میں علی رہتا ہو۔ دیکھیے معراجیں ہیں دو، ایک معراج عرش پر، ایک معراج
جہاں مومن کی معراج وہاں پردے میں علی کا لہجہ، یہاں دل میں علی، کہاں کہاں سے پیچھا چھڑاؤ گے، اس معراج میں بھی علی ہی علی، اس معراج میں بھی علی ہی علی۔ صلوات بھیجیں بابا، ایک اور صلوات ارشاد فرما دیں بابا۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ صبح کے ساتھ دل بولا، صبح کے ساتھ دل بولا، رسول اللہ کا سایہ، رسول اللہ کا سایہ، علی زمین بولی فلک بولا، زمین بولی فلک بولا، اس کا ستارہ جھوم کر بولا، زمین بولی فلک بولا، اس کی منزلت کا ہے کعبہ، نعرہ حیدر، یا علی محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد۔ اس معراج میں بھی علی، اس معراج میں بھی علی۔ تو دعا کہتے ہیں بات چیت کو، یہ بات طے ہو گئی۔ اب بات چیت کا مسئلہ یہ ہے کہ پالنے سے بچے کو بولنا سکھایا جاتا ہے، بیٹے ایسے بولنا، ایسے نہیں، ایسے بولنا، ایسے نہیں، بڑوں سے ایسے، چھوٹوں سے ایسے۔ ارے 2-2.5 برس کا بچہ ہے، توتلی زبان ہے، جو بھی بولے اچھا ہی لگے گا۔ اتنے سے بچے کو پریشان کر کے رکھا ہے، ایسے نہیں، ایسے، ایسے نہیں، ایسے۔ ارے ننھا سا بچہ ہے، اگر آپ کی جگہ تم بھی کہہ دے گا میٹھا ہی لگے گا، کڑوا نہیں لگے گا۔ اتنا سا بچہ ہے، وہ کیا ہے، بولنے دیئے، ان کا آپ سمجھے نہیں، بولے گا بچہ پکڑا جائے گا باپ۔ دعائیں چاہتا ہوں، کیوں کا اس لیے کہ لوگ کہیں گے کس گھرانے کا بچہ ہے، کس باپ کا بیٹا ہے، اسے بولنا نہیں سکھایا، اسے بات کرنا نہیں سکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا وہی زبان بولتا ہے جو باپ کی زبان ہو۔ آخری صف تک کے لیے توجہ چاہ رہا ہوں، بیٹا وہ زبان بولتا ہے جو باپ کی زبان ہو۔ اب ابو طالب کی زبان کیا ہے یہ سمجھنا ہو تو علی کی زبان سمجھو۔ ہائے ہائے ہائے، جس کا بیٹا پیدا ہوتے ہی یا رسول اللہ توریت پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں، قرآن پڑھوں، اس ابو طالب کی زبان کیا ہوگی؟ زینے طے کر لیے میں نے، 5 منٹ میں نتیجہ سن لیجئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کہتے ہیں بات چیت کرنے کو، گفتگو کرنے کو۔ اب آپس میں بات چیت کے لیے یہ نوک پلک دیکھا جائے، وہ خالق لغات ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے بندے مجھ سے باتیں کر، تو اب لفظیں کہاں سے لائیں جو اس سے بولیں، لہجہ کہاں سے لائیں جو اس کی بارگاہ ہمیں کلام کریں۔ ہائے کیا مرحلہ ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2 نظریے اس وقت ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہیں۔ ایک وہ نظریہ جو اہل بیت کو اتنا گھٹائے دے رہا ہے کہ بالکل عام انسانوں میں اور ان میں کوئی فرق محسوس نہیں، اور دوسرا وہ نظریہ ہے جو معاذ اللہ اہل بیت کو سرحد توحید میں داخل کر رہا ہے۔ تو دیکھیے یہ بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، یہ اس کے صفات کے مظہر ہیں، یہ سب کچھ صحیح ہے، مگر یہ اللہ نہیں ہے۔ لیکن وہ جو اہل بیت کو گھٹا رہے ہیں وہ نظریہ بھی انتہائی خطرناک ہے، ڈبو دینے والا نظریہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، دلیل نظر کرتا ہوں، حالانکہ میں ان موضوعات پہ نہیں، مگر یہ کہ بات ہے تو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اللہ چاہتا ہے بندہ دعا کرے، دعا کہتے ہیں بات چیت کرنے کو، آپس میں گفتگو میں یہ نوک پلک دیکھی جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے مجھ سے باتیں کر، تو اب اس کے کرم اور عدل،
دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو فطرت بشر میں لغت دعا ودیت کرے یا پھر ایسے لوگوں کو بھیجے جو ہمیں بتائیں کہ دعا کیسے کرنی ہے۔ تو پروردگارہ کیا تو نے ایسے لوگوں کا انتظام کیا جو ہمیں دعا کرنا سکھائیں، مناجات کرنا سکھائیں؟ اللہ نے کہا بھیجا ہے۔ کنہیں بھیجا ہے؟ کہ میں نے قرآن میں انہیں کہا امت وسط دعائیں چاہتا ہوں۔ امت وسط کیا مطلب؟ کہ میرے اور بندوں کے درمیان وسیلہ، امت وسط وسیلہ، امت وسط وسیلہ۔ یہ تمہیں بتائیں گے دعا کیسے کرو، یہ سمجھائیں گے دعا کیسے کرو، یہ سکھائیں گے دعا کیسے کرو۔ یہ ہے امت وسط۔ لیکن سنو، میں نے انہیں خلق کیا ہے اپنے نور سے۔ آخری صف تک کے لیے دعائیں چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں خلق کیا اپنے نور سے، بھیجا ہے پیکر بشر میں۔ خلق کیا اپنے نور سے، بھیجا پیکر بشر میں۔ لیکن ایک بات تم بھی یاد رکھنا، ان کی نورانیت کو دیکھ کے انہیں خدا نہ کہہ دینا، اور پیکر بشر میں دیکھ کے اپنا جیسا نہ کہہ دینا۔ اللہ اکبر۔ آخری فقرہ، مجلس تمام ہے، آخری فقرہ دیکھو، میں نے انہیں خلق کیا ہے اپنے نور سے۔ اتنا یاد رکھنا کہ ان کی نورانیت کو دیکھ کے انہیں خدا نہ کہنا، انہیں پیکر بشر میں دیکھ کے اپنا جیسا نہ کہنا۔ دونوں دلیلیں دیں گے اکیلے حسین۔ اگر آپ کے ہاتھ بلند نہ ہوئے تو اب مجھے تکلیف ہوگی۔ دونوں دلیلیں دیں گے اکیلے حسین۔ حسین نے کہا یاد رکھنا، خنجر تلے سجدہ کروں گا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ میں خدا نہیں، لیکن جب نیزے پہ جاؤں گا تو بول کے بتاؤں گا تم جیسا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا میں خنجر تلے سجدہ کروں گا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ میں خدا نہیں ہوں۔ وہاں بھی کہوں گا لا معبود سواک، اور جب نیزے پہ جاؤں گا تو قرآن پڑھ کے بتاؤں گا کہ تم جیسا نہیں ہوں۔ ایک خاص اعلان عم محترم سرکار علامہ مولانا سید علی ناصر سعید ابقاتی آغا روحی صاحب کی شریک حیات اہلیہ مرحومہ کے 40ویں کی مجلس، اور عالی جناب مولانا عباس ناصر سعید ابقاتی اور خطیب اہل بیت مولانا مرتضیٰ ناصر سعید ابقاتی، ان کی والدہ گرامی مرحومہ، جن کی
جن کے 40ویں کی مجلس نومبر کی 29 تاریخ کو مقرر ہے. 29 نومبر کو یہ شیعہ کالج سعید الملت ہال میں صبح 10 بجے برپا ہوگی، جس مجلس کو سرکار خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے. تو آواز دی کہ خنجر تلے سجدہ کروں گا. اور بھی بندے گزرے ہیں، مگر خدا جس سجدے پر ناز کرے. یہ ہیں حسین. چننا بھائی میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ ہیں حسین. ایک بار نانا کی پشت پر بیٹھ گئے تھے تو نانا نے سجدے کو طول دے دیا تھا. شاید حسین نے دل ہی دل میں کہا، نانا نماز میں میرے ناز اٹھائے ہیں تم نے تو سن لو، تم نے اپنا سر خود سے اٹھایا ہے، مگر میں جب سجدے میں سر رکھوں گا تو خود نہ اٹھاؤں گا. میرا قاتل میری زلفوں میں انگلیاں ڈالے گا. میرے کٹے ہوئے سر کو اٹھا کے نیزے پر چڑھا. اور فرمایا جب نیزے پر جاؤں گا تو قرآن پڑھوں گا. حضرت اب تو جانے والے ہو کربلا، واپس جانے سے پہلے اپنے غلاموں کو بتا دو کہاں کہاں پڑھو گے قرآن. شاید آواز حسین آئے جہاں جہاں بھیڑ زیادہ ہوگی وہاں وہاں ضرور پڑھوں گا، تاکہ تماشائی کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھے. میری بہنوں کی چادر سروں سے چھن چکی ہے، بلند ہو گئیں آوازیں. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہمارے سامنے بہت سے ہمارے کرم فرما بیٹھے ہیں جو زیارات پر ہمارے ساتھ تھے ابھی 40 میں. کیا کہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے. ہائے حسین، ہائے حسین، کیسے پڑھوں میں، پھٹ گیا کلیجہ. یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو فطرت کو قریب سے دیکھتے ہیں. اگر آپ کہیں گھر بدل رہے ہوں اور سارا سامان آ گیا ہو، کوئی ایک چیز چھوٹ گئی ہو، تو ایسا کلیجے پہ آرا چلتا ہے، فلاں چیز چھوٹ گئی ہے. اگر کلیجہ پھٹ نہ جائے تو میں پڑھ دوں روایت. زینب کبریٰ کے بازوؤں سے جب رسن کھلی، فقرہ کہوں سو گوارو، رسن تو جدا ہوئی زخم جدا نہ ہو. یہی وجہ تھی کہ جب بنین گلے سے لگی تو بیٹی کی چیخ نکل گئی، اماں ذرا آہستہ میری اماں. تو زندان سے رہا ہو کے بھائی کی طرف چلی بہن. کربلا آ گئی. جو میں پڑھ رہا ہوں اسے سنیے گا اور غور کیجئے گا. مجلس تمام کر رہا ہوں، خوب روئے آپ، بلک گئے اتنی دیر میں. کربلا کا صحرا دکھائی دیا. ایک تو میں کیا کہوں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں فطرت کی کہ بس کیا کہیں. کسی ہاسپٹل میں خدا نہ کرے کسی کا بھائی مر جائے، کسی کا باپ مر جائے، تو اس کی طرف سے وہ گزرتا ہے تو زخم تازہ ہو جاتا ہے. آپ سوچئے جب دوبارہ کربلا کو بیوی نے دیکھا ہوگا، کیا اپنے بھرے ہوئے خیمے نہ یاد آئے ہوں گے؟ جیسے ہی قبر حسین کو دیکھا اپنے کو ناکے سے گرا دیا. میں کیسے کہوں زینب کیسے گری ناکے سے. عجب نہیں روح عباس تڑپ گئی ہو شہزادی.
नाके से गिरी, खुद को गिराया, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। भाई यही रिवायत सुन लीजिए, मजलिस को तमाम करता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी कि इतने में देखिए आज़ा खाने की तरफ देखिए, क्या रौनक है, अल्लाह अकबर। दिल की आंखों से देखिए, शायद मेहमान नज़र आ जाए। एक दफ़ा मुड़ के देख लें तो गिरिए की कैफियत कुछ और होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसका घर उजाड़ा गया, जिसकी सरकार लूटी गई, ये उसी के नाम के अज़ा खाने सजाए गए हैं। आगे बढ़ी कि इतने में सर उठा के भाई की लहद को देखा तो लगा कब्र हुसैन से कोई लिपटा हुआ है। ज़ैनब कुबरा ने कहा मेरे लाल सैयद सज्जाद, जी पुपी अम्मा, देखो इस आलम गुर्बत में कौन सा सैयद सज्जाद आगे बढ़े, करीब पहुंचने वाले थे कि देखा खुद ही उसने लहद छोड़ी और गिरता पड़ता संभलता एक नशेब में जाके रेत में मुंह छुपाने लगा। हजरत करीब गए, हजरत ने सलाम किया, उसने रेत से मुंह को उठाया, सर को उठाया, कहने लगा ए सलाम करने वाले, तुझे तेरे हक का वास्ता है, बता तू कौन है। हजरत ने फरमाया क्यों? का इसलिए कि तेरी आवाज़ जानी पहचानी लगती है, मुझे तेरी आवाज़ में मौला हुसैन की आवाज़ महसूस हो रही है। हजरत ने तड़प के कहा जिस हुसैन की बात कर रहा है मैं उसी का बेटा सैयद सज्जाद। मगर आप बताएं आप कौन हैं जो इस आलम गुर्बत में मेरे बाबा की लहद से लिपटे हुए हैं। हाथों को जोड़ के कहने लगे आका पहले हाथों को बढ़ाओ, बोसे दें। हजरत ने हाथ बढ़ाए, बोसे दिए। ज़ाहिर ने कहा मैं तुम्हारे जद का सहाबी जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, मैं आया था कब्र से लिपट के रो रहा था, तो कहा जाबिर तुम तो नाबीना हो। आए आए गरीब, जाबिर तुम तो नाबीना हो। कहाँ? तो कहा तुमने तो मुझे देखा नहीं और मैंने तुमसे कुछ कहा भी नहीं, तुमने कब्र क्यों छोड़ दी? जाबिर ने मुंह पर तमाचे मारे, करना पूछो, अभी मैं लिपटा हुआ बातें कर रहा था, इतने में मेरे मौला ने कहा जाबिर जल्दी मेरी लहद छोड़ दे, मेरी गैरतदार बहन ज़ैनब मुझसे मिलने आ रही है। जाबिर मेरी बहन आ रही है। जाबिर अजरकुम अल्लाह। लीजिए इधर ज़ैनब कुबरा। आधे मिनट में मजलिस तमाम हो गई। शायद ऐसी कोई आंख नहीं है जिसने बतूल को पुरसा न दिया हो। आधे मिनट में मजलिस तमाम हो गई। एक मर्तबा इधर जाबिर से बातें हो रही हैं कि उधर आए हुसैन, आए मजलूम। ज़ैनब कुबरा बड़ी भाई की लहद के करीब आई। ज़ैनब ने लहद के दोनों किनारों को ऐसे समेटा जैसे कोई बिछड़ी हुई बहन भाई से गले मिले। लिपट के कहने लगी हुसैन ज़ैनब आ गई। बंधे हाथों से शामों को उलट दिया। हुसैन मेरे माँ जाए बोलो हुसैन। ये कहने के बाद बीबी लहद से उठी और उसके बाद इशारे से कहा मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिएगा। मैंने तमाम हो गई। इशारे से कहा भैया भैया हुसैन, भैया हुसैन देखो देखो, ये भाभी उम्मे लैला को मैं ले गई थी, इन्हें ले आई। ये भाभी उम्मे रबाब इन्हें भी ले आई। ये सैयद सज्जाद इन्हें भी ले आई। ये तुम्हारा मकसद इन्हें भी ले आई। भैया सबको लाई हूँ मगर मुआफ करना, सकीना को न ला सके। सकीना मर गई, जिंदान में मर गई सकीना। वाह गुरबता